السلام علیکم، سونی زاشا خان چینل میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ اچھرے میں ہونے والے واقعے کے بارے میں آج بھی ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بات کی جو اس میں کمی بیشی رہ گئی ہے اس کو پورا کیا جائے۔ لاہور میں ایک خاتون انٹر ہوتی ہے عربی کیلیگرافی والا لباس زیب تن کر کے، جو سرے عام بازار میں گھومنے لگتی ہے اور عوام اس کے ارد گرد جمع ہو جاتی ہے اور عوام اس پر غصہ ہوتی ہے کہ اس نے شاید قرآنی آیت والا لباس پہن رکھا ہے۔ اب کوئی عوام الناس کو جاہل اور اجڑ قرار دے رہا ہے اور کوئی کسی نہ کسی طرح سے مولوی پر اپنا ذاتی مٹ بھیڑ غصہ نکالتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ سب مولویوں کا قصور ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا کسی نے اس عورت سے بھی اتنا سا سوال کیا کہ کیا وہ ایک مسلمان عورت ہے، مسلمان گھرانے کی ہے؟ قرآن کے الفاظ اس نے دیکھے ہوں گے، عربی کا رسم الخط وہ بھی جانتی ہوگی۔ جب یہ سب کچھ ہے تو سوٹ خریدتے اور سلواتے اور پہنتے ہوئے اسے ذرا بھی خیال نہ آیا کہ یہ ڈیزائن تو قرآن پاک کے الفاظ سے ملتا جلتا لگ رہا ہے، کہیں کوئی فتنہ نہ ہو جائے۔ اگر دیکھا جائے تو یہی خاتون موبائل چارجنگ لگاتے ہوئے چارجر کی پن خوب دیکھ کر لگاتی ہے کہ کہیں موبائل خراب نہ ہو جائے۔ بجلی کا ساکٹ اگر اسپارکنگ کر رہا ہو تو اس میں چارجر نہیں لگاتی کہ چارجر خراب نہ ہو جائے۔ اپنے بچے کو پانی، بجلی یا کسی بھی خطرناک چیز کی طرف جاتا دیکھیں گی تو فوراً دماغ کی بتی جلے گی کہ بچہ خطرے کی طرف جا رہا ہے۔ نہیں خیال رہتا تو اسلام کے حوالے سے، نہیں خیال رہتا تو دین کے حوالے سے اس فیشن نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے اور قصوروار صرف مولوی کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ دیکھا جائے تو آج حلوہ لکھ کر سوٹ پہن لیا ہے، کل سعودیہ کی طرح کلمہ لکھ کر پہنے گی اور کہیں گی یہ تو سعودی پرچم ہے، کلمہ تو نہیں ہے۔ پھر موسیٰ لکھ کر پہنے گی اور کہیں گی یہ تو میرے شوہر کا نام ہے۔ پھر محمد لکھ کر پہنے گی اور کہیں گی یہ تو میرے بیٹے کا نام ہے۔ یہ بات درست ہے کہ یہ قرآنی آیت نہیں تھی، مگر غور فرمائیے یہ عورت بگڑی ہوئی نسلوں اور لباس کی فٹنگ سے مغرب کی ترویج کر رہی تھی۔ لباس کے ڈیزائن میں دوپٹہ بالکل غائب تھا، یہ اپنے جسم کی آگے پیچھے سے بھرپور نمائش کر رہی تھی۔ زیادہ تر لوگ اس واقعے پر تنقید کر رہے ہیں اور بہت کم لوگ اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھ رہے ہیں۔ جو دوسرا رخ دیکھ رہے ہیں ان کو یہ ڈر ہے کہ آج لفظ حلوے والا لباس پہنا ہے تو کل کو آیت قرآنی والا لباس بھی پہن کر سامنے آ جائیں گی اور پھر ایک ڈیزائن کہہ کر خاموش کروا دیا جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر عربی عبارت والا لباس پہن کر بے ادبی ہوتی ہے تو مردے کو بھی ایسا لباس پہنایا جاتا ہے۔ ان کے لیے ہندیہ کے الفاظ پیش خدمت کیے جا رہے ہیں۔ معاشرے میں پیش آنے والے ہر مسئلے کا حل علماء پیش کرتے ہیں لیکن کوئی جاننا ہی نہیں چاہتا۔ خیر، اس موضوع پر فتویٰ آپ کو سناتے ہیں۔ علماء سے سوال کیا گیا کہ حروف تہجی کے پرنٹ والے کپڑے پہننا درست ہے یا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے، حروف تہجی قابل احترام ہے، اس لیے ان حروف کو ایسی جگہ لکھنا جس سے اس کی بے ادبی کا اندیشہ ہو درست نہیں ہے۔ یہاں تک کہ فقہاء کرام نے ذکر کیا ہے کہ اگر تیر کے نشانے کی جگہ یعنی ہدف پر ابو جہل، فرعون وغیرہ کا نام لکھا تو بھی اس پر تیر کا نشانہ لینا مکروہ ہے، اس لیے ان حروف کی حرمت ہے۔ لہٰذا پہننے کے کپڑوں پر اگر حروف تہجی پرنٹ ہو تو اس میں بعض صورتوں میں تو بے ادبی کا صدور اور بعد میں اس کا اندیشہ موجود ہے۔ مثلاً قمیص وغیرہ پر اگر حروف پرنٹ ہو تو اگرچہ ظاہر میں بے ادبی نہیں ہے لیکن اندیشہ ہے کہ دھلنے میں یا بعد میں پرانے ہونے کی صورت میں پھینکنے پر بے ادبی ہوگی، اور اگر شلوار یا پاجامے پر حروف ہوں تو اس میں بے ادبی ہونا ظاہر ہے، اس لیے ایسے کپڑوں کے استعمال سے اجتناب کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کپڑے پر کتابت کا مقصد انہیں فریم وغیرہ کرا کے جیسا کہ آیت الکرسی وغیرہ لکھی جاتی ہے اونچی جگہ لگانا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ الفاظ فتاویٰ ہندیہ میں موجود ہیں۔ جس پاکستانی قوم کو آپ جاہل اور اجٹ کہہ رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں پاکستانی جاہل اس پڑھی لکھی عربی قوم سے بہت بہتر ہے
جن کی بے حیا لڑکیاں اپنے ننگے بدن پر کلمے والا پرچم لپیٹ کر بےہودہ فنکشن میں ناچتی نظر آتی ہیں۔ جیسا کہ چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح عرب کے حضرات اپنی شخصیات اور مقدس جگہوں اور چیزوں کا کتنا کو احترام کرتے ہیں۔ جو چیزیں ان کے لیے عام ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ فیشن ہمیشہ اپنے معاشرے کے مطابق کرنا چاہیے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ہم سب کو دین کا علم اور فہم حاصل کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوانی چاہیے تاکہ اس طرح کے فتنہ فساد سے بچا جا سکے، اور علماء کرام پر انگلی اٹھانے سے، ان پر تنقید کرنے سے پہلے ہمیں اچھی طرح سوچ لینا چاہیے، وہ ہمارے دین کے وارث ہیں۔ اگر آپ میری بات سے متفق ہیں تو اس ویڈیو کو دوسروں تک لازمی شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔